अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ दुर्दाना शहाब और आप देख रहे हैं वीलॉग विद दुर्दाना शहाब। आज के इस वीलॉग में मैं अपनी जानिब से कोई बात नहीं करूँगी, बल्कि सिर्फ हमारे सीनियर जर्नलिस्ट हैं मज़हर अब्बास साहब, और जिनसे हमें बहुत कुछ सीखते भी हैं हम उनकी गुफ्तगू से, उनकी तहरीरों से। आज उन्होंने रोज़नामा जंग में एक कॉलम लिखा है कराची के ऊपर, और उन्होंने बहुत सादा सी चीज़ें बात की हैं उन्होंने, जिस पर हुक्मरानों को सोचना चाहिए और हुक्मरानों को इस पर कुछ इम्प्लीमेंटेशन करना चाहिए। डिजिटल मीडिया के थ्रू ये कॉलम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं, क्योंकि बहुत कम लोग अब अखबार पढ़ते हैं, और ये कराची के अवाम की दिल की आवाज़ के तौर पर ये कॉलम है। मज़हर अब्बास साहब लिखते हैं कि कराची अब किसी और बुशरा ज़ैदी का मुतामिल नहीं हो सकता। जब एक हादसे ने कई साहनियात को जन्म लिया और ये शहर 3 दहाइयों तक खून में नहलाया गया। ये भी इस माशी हक़ की बदकिस्मती है कि पोर्ट और समंदर होने के बावजूद जब भी रहा मनफी खबरों की ही जद में रहा। ना विफाक की दिलचस्पी इस शहर से, न सूबे की, और ना ही खुद यहाँ के रहने वालों की। ये अनफॉर्चुनेटली एक अलमिया है कि जो यहाँ रहते हैं उनकी भी कोई दिलचस्पी इस शहर से नहीं है। उनका बहुत सादा सा सवाल है कि अगर इस्लामाबाद में अंडरपास 6 माह में शानदार तरीके से बन सकता है, तो कराची में एक सड़क 5 साल में भी क्यों नहीं बन सकती। कराची में खौफनाक हद तक बढ़ते हुए हादसा, खासतौर पर डंपर और वाटर टैंकर के हाथों की बड़ी वजह न सिर्फ गाड़ियों का अनफिट होना है, बल्कि मुबैना तौर पर अच्छी खासी तादाद में ड्राइवरों में मंशियात इस्तेमाल करने का रुझान है। ख़ास तौर पर वो जो लॉन्ग रूट से शहर में दाखिल होते हैं वो इसका ज़्यादा आदी होते हैं मंशियात के। उन्होंने लिखा कि यकीन न आए तो इनके मेडिकल टेस्ट करा लिए जाएँ तो तमाम चीज़ें वाज़ेह तौर पर सामने आ जाएंगी। और आगे वो लिखते हैं कि मगर इन सारे मामलात का ताल्लुक एक इंतहाई नाक़िस ट्रांसपोर्ट के निज़ाम से है, जिसे बेहतर बनाने के बजाय मज़ीद ख़राब कर दिया गया है। क़वानीन जितने भी बना लें मसला हल नहीं होगा, क्योंकि इस पर अमल दरामद करने वालों में से पैसे लेकर जाने देने का रुझान बहुत ज़्यादा है। आए सबसे पहले शहर की ट्रांसपोर्ट पर नज़र डालते हैं और देखते हैं कि हादसात में इतना इजाफा कैसे हो गया। आखिर ट्रॉलर कंटेनर में इजाफे की वजह क्या है। कराची पोर्ट सिटी है। एक वक्त है जब सामान पोर्ट से बजरिया कार्गो ट्रेन जाता था। आज भी रेल ट्रैक पोर्ट के नज़दीक मौजूद है, तो आखिर ये सर्विस क्यों और किसके कहने पर बंद की गई, सवालिया निशान। लिखते हैं कि इससे रेलवे को भी बेइंतहा माली फ़ायदा होता था। इस शहर के पुल, फ्लाईओवर, अंडरपास और ना ही सड़कें इन कंटेनर, ट्रॉलर्स या डंपर के लिए बनाई गई थी, इसलिए सड़क भी टूटती है और हादसा भी होते हैं। रेलवे कार्गो का निज़ाम फौरी तौर पर बहाल किया जाए, वरना यह हैवी ट्रैफिक दिन में चले या रात को साहनियात जन्म देती रहेगी। जितना पैसे कराची मास ट्रांजिट या सर्कुलर रेलवे की बहाली की फाइलों में कमाया गया है, इससे आधी कीमत में ये दोनों सिस्टम अब तक पाया तकमील तक पहुंच गए होते। अब नई बसें लाई जा रही हैं जो अच्छा इक़दाम है, मगर किन सड़कों पर। फिर सवालिया निशान। 50% शहर की सड़कें या तो खुद ही पड़ी हैं या ज़ेर तामीर के बोर्ड लगे हैं। कहीं 1 साल, कहीं 2 साल और कहीं तो 4-5 साल हो गए हैं। दूसरा, शहर से दूर सुपर हाईवे पर एक सिटी क्या बनाई जा रही है कि शहर के मुख्तलिफ इलाकों से वहां आसानी से पहुंचने के लिए सड़कें तैयार हो रही हैं। काश ऐसी तवज्जो शहर के अंदर की सड़कों पर भी दी जाए। वो लिखते हैं कि ख़राब सड़कें हादसात का बाइस बनती हैं। कहीं मैन होल खुले होते हैं, कहीं वाटर बोर्ड ने, तो कहीं स्विट्ज़रलैंड गैस वालों ने सड़क खोदी होती है, वरना इस शहर की बेशतर सड़कें आज भी इंतहाई कुशादा हैं। अब भी लियाकताबाद या नाज़िमाबाद जाकर देख लें, मगर जब इन सड़कों पर तजावीज़ात की भरमार होगी, सर्विस रोड दुकानदारों और होटल वालों के हवाले कर दी जाएगी, तो ट्रैफिक का सारा जोर और दबाव आना ही है। और इसमें तेज़ रफ्तार बसें, मरी बसें और फिर टैंकर, डंपर से कभी गाड़ियाँ हिट होती हैं, मगर अक्सर मोटरसाइकिलें, जो सबसे आसान अदब भी होता है। और बाज़ औक़ात में इनकी लापरवाही भी कि सिग्नल तोड़ना, रॉन्ग साइड पे जाना और हेलमेट सर के बजाय गोद में होना इनकी आदत सी बनती जा रही है। रही सही कसर मोबाइल फ़ोन ने पूरी कर दी। अक्सर गर्दन से मोबाइल लगाए बात करते हुए पाए जाते हैं। अब अगर मोटरसाइकिल पर ख़वातीन बच्चे भी हों तो हादसा सानिया बन जाता है। बढ़ते हुए VIP कल्चर ने भी प्रोटोकॉल और सिक्योरिटी के नाम पर शहर के ट्रैफिक के मसाइल में इजाफा किया है। यहाँ हर दूसरा बड़ा अफसर VIP है, इसके लिए सिग्नल बंद कर दिया जाता है, जिसकी वजह से ट्रैफिक बाज़ औक़ात 15 से 20 मिनट तक बंद रहने से ट्रैफिक दबाव बढ़ता है, और जब खुलता है तो आगे निकलने की दौड़ में हादसा जन्म लेते हैं। अब बराए करम हुकूमत बता दे कि किसके लिए ट्रैफिक सिग्नल बंद होना है
کرنا ضروری ہے اور کس کے لیے نہیں۔ بڑی بڑی گاڑیوں میں لگی فینسی لائٹس بھی حادثات کا باعث بنتی ہیں۔ یہ بالکل درست انہوں نے لکھا ہے کہ جو LED لائٹس گاڑیوں نے لگا لی ہے کہ جب وہ لائٹ آن ہوتی ہے تو سامنے سے آنے والی گاڑی کو کچھ بھی نظر نہیں آتا، اور پھر جس کی وجہ سے یہ ہوتا ہے کہ اکثر گاڑیاں ٹکرا جاتی ہیں۔ دنیا بھر میں یہ لائٹس بند ہو چکی ہیں، لیکن ہمارے یہاں کسی کرتا دھرتا کا یہ کاروبار ہوگا جس کی وجہ سے یہ لائٹس بند نہیں کی جاتی۔ کہتے ہیں ان کو برسوں پہلے غیر قانونی قرار دیا گیا تھا، مگر مارکیٹ میں یہ موجود ہے اور گاڑیوں میں لگی ہوئی بھی ہیں۔ کبھی کبھار نام نہاد مہم کالے شیشوں اور فینسی لائٹ کے خلاف چلتی ہے اور پھر نامعلوم وجوہات کی بنا پر ختم کر دی جاتی ہے۔ یہ نامعلوم وجہ ہم بھی جانتے ہیں اور آپ بھی جانتے ہیں، کیونکہ اس میں کسی بھی بڑے کا کوئی نہ کوئی سرمایہ کاری ہوتی ہے جس کی وجہ سے اس کو ختم کر دیا جاتا ہے۔ وہ لکھتے ہیں کہ حل کیا ہے؟ کوشچن مارک۔ یہی بنیادی سوال ہے۔ نمبر 1، تمام تر سیاست سے بالا تر ہو کر کراچی سرکل ریلوے فوری طور پر بحال کی جائے۔ وفاقی حکومت ریلوے سے کارگو سروس شروع کرے اور کنٹینر اور ٹرالر کی شہر میں آمد پر پابندی لگائی جائے۔ نمبر 2، کراچی کی تمام سڑکیں تجاوزات سے پاک کی جائیں اور تمام سروس روڈ اپنی اصلی حالت میں واپس لائی جائیں۔ نمبر 3، سڑکوں یا بسوں کے مثلاً گرین لائن، ریڈ لائن، بلو لائن وغیرہ کسی بھی پروجیکٹ پر کام شروع کرنے سے پہلے سائٹ روڈز کو بہتر بنا کر متبادل راستے بنائے جائیں۔ یہ حقیقت ہے کہ ناظم آباد میں جو گرین لائن بس بنی ہے وہ کتنے سالوں میں بنی ہے، لیکن ناظم آباد سے مطلب شہر کی جانب آنے والے لوگ گھنٹوں ان ٹوٹی پھوٹی سڑکوں پہ ٹریفک جام میں پھنس جاتے تھے، گاڑیوں کا حال برا ہو جاتا تھا، اور لیکن وہ روڈ اسی حال پہ ہوتے تھے۔ وہ گرین لائن بن رہی تھی، کبھی مطلب حکومتیں تبدیل ہو گئی تھی، لیکن وہ گرین لائن منصوبہ جو ہے وہ مکمل نہیں ہو رہا تھا، لیکن اب خدا کر کے وہ بھی مکمل ہو گیا اس کا۔ اور دوسری بات یہ کہ جس کو بھی کانٹریکٹ ملتا ہے، یہ گرین لائن کا، بلو لائن کا، ریڈ لائن کا، ان بس کو جن کو بھی کانٹریکٹ ملتا ہے، اس کانٹریکٹ میں واضح ہونا چاہیے کہ اس پروجیکٹ کے شروع کرنے سے پہلے وہ متبادل روڈز کو جو ہے نا صحیح کر کے بنائیں۔ وہ متبادل روڈز ٹھیک کیے جائیں تاکہ عوام کو پریشانی نہ ہو، ٹریفک کے روانی میں پریشانی نہ آئے، لوگ آسانی سے آ جا سکے۔ لیکن ہمارے تو مطلب کراچی کے شہریوں کا یا کراچی کے باسیوں کا تو کوئی پرسان حال ہی نہیں ہے، اس لیے ٹھیکہ مل جاتا ہے من پسند افراد کو، اور اس کے بعد جو ہے وہ اپنا کام اپنی مرضی سے شروع کر دیتے ہیں، بنا کسی پلاننگ کے، بنا کسی سسٹم کے تحت۔ آگے وہ لکھتے ہیں کہ میں وزیر اعلیٰ اور وزیر ٹرانسپورٹ کی توجہ برسوں سے کھدی ہوئی یونیورسٹی روڈ کے متبادل راستوں کی طرف دلا چکا ہوں، مگر تاحال اس علاقے میں رہنے والے لاکھوں لوگ ایک عذاب میں مبتلا ہیں۔ اکثر بسوں، منی بسوں، ڈمپر، ٹرالر اور واٹر ٹینکر انفٹ ہیں، اور یہ بھی ضروری ہے کہ ڈرائیور کی نفسیات کو بھی سمجھا جائے۔ لمبے روٹس کی وجہ سے ان میں اکثر منشیات کا استعمال کرتے ہیں اور اس عمل کو روکا جائے۔ نمبر 5 میں وہ کہتے ہیں کراچی میں ٹریفک کا دباؤ کم کرنا ہے تو بڑی بسوں کا جال پھیلانے کی ضرورت ہے، مگر اس کے لیے پہلے اچھی سڑکیں ضروری ہیں۔ اب وہ لکھتے ہیں کہ اس میں کوئی شک نہیں کہ تاخیر سے ہی صحیح لیاری ایکسپریس وے اور ملیر ایکسپریس وے بہت اچھے منصوبے ہیں اور اسے یقینی طور پر ٹریفک دباؤ میں کمی واقع ہوئی ہے۔ تاہم ضرورت اس امر کی ہے کہ ایک واضح کراچی ٹرانسپورٹ پالیسی کا اعلان کیا جائے جو صرف دکھاوے کے نہ ہو۔ یہاں پر منصوبے میں اتنی تاخیر کی جاتی ہے کہ جب تک وہ پایہ تکمیل کو پہنچتا ہے مسائل اور بڑھ جاتے ہیں۔ 2 مثالیں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں، فیصلہ خود کر لیں۔ 1985 میں مرشد زیدی کا اس بات احساس ہو کر ٹرانسپورٹ کا مسئلہ سنگین ہے۔ اس کے بعد وہاں بھی جہاں حادثہ ہوا تو دیگر علاقوں میں اوور ہیڈ برج اور انڈر پاس بننے شروع ہوئے۔ 1982 میں کراچی میں پریس مارکیٹ اور بوری بازار کے قریب 2 بم دھماکوں میں 100 سے زائد افراد ہلاک ہوئے اور 250 زخمی ہوئے، تو کہا گیا کہ تجاوزات کے خلاف آپریشن کر کے علاقے کو صاف اور بہتر کیا جائے۔ ان واقعات کو 40 سال سے زائد عرصہ گزر چکا ہے، کئی حکومتیں آئیں اور گئیں، مگر نہ ٹرانسپورٹ کا نظام اس لحاظ سے بہتر ہوا، نہ تجاوزات ہٹا کر سڑکوں کو ٹریفک کے لیے آسان بنایا گیا۔ حد تو یہ ہے کہ جن نلکوں میں پانی آتا تھا وہاں بھی اب ٹینکر کے بغیر گزارا نہیں ہے۔ ایسے میں ٹینکر زیادہ سے زیادہ پانی لانے اور پہنچانے کے ریس میں حادثات کا باعث بنتا ہے، اور منی بس والا یا زیادہ کمیشن لینے کے لیے اپنی گاڑی کو اندھا دھند چلاتا ہے۔ ذرا عباس صاحب کے کالم کی آخری لائنیں ہیں کہ خدا را اس شہر کے لیے ملکیت لے، اب یہ شہر بے مہر اب کسی اور بشا زیدی کے حادثے کا متحمل نہیں ہو سکتا، اور یہ سنجیدگی سے حکومت سندھ کو اس معاملے کو سنجیدگی سے سوچنا چاہیے۔ کسی بھی جگہ کی، کسی بھی ملک کی، کسی بھی صوبے کی
ترقی کا راز جو ہوتا ہے، اس کے ذرائع نقل و حمل ہوتے ہیں، اس کی سڑکیں اس ملک کی تعمیر و ترقی کا منہ بولتا ثبوت ہوتی ہیں. لیکن یہ کراچی کاسموپولیٹن سٹی ہے جس کا صرف ایک پورشن ایسا ہے، ایک علاقہ ایسا ہے جو ایڈیٹ کلاس کا ہے، جہاں کے روڈ بھی شفاف ہیں، صاف ستھرے ہیں، جو کچھ کنٹرولمنٹ کے اندر آتا ہے، کچھ ڈیفینس کے اتھارٹی کے اندر آتا ہے. وہاں پر تو آپ کو کچھ بہتر صورتحال نظر آئے گی. ادروائز پورا کراچی ہے جس میں ایک عام انسان رہتا ہے، وہ عام انسان جو ہے اس وقت گرگو صورتحال کا شکار ہے. اور صورتحال یہ ہے کہ آپ چلے جائیں لانڈی، کرنگی، لیاقت آباد، نیو کراچی، آپ ان علاقوں میں جا کر دیکھیں کہ ان علاقوں کے نالے بند پڑے ہوئے ہیں، ان علاقوں کی سڑکیں ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہیں، گلیاں کچروں کا ڈھیر بنی ہوئی ہیں. کچرا انسان پھینکے تو کہاں پھینکے، وہاں پر موٹر سائیکل کے حادثات گلیوں میں ہو جاتے ہیں، بچوں کو کھیلنے کی کوئی جگہ نہیں ہے. مطلب تباہ اور بے حال کراچی ہوا ہے. اور یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ پوش علاقوں کو ڈیولپ کریں اور پوش علاقوں میں کام کریں اور پوش علاقے میں اپنی کارکردگی دکھائیں. آپ کو ووٹ دینے والے، آپ کو سپورٹ کرنے والے، آپ کے ریونیو میں اضافہ کرنے والے، وہ ایک عام علاقے کا بندہ، ایک عام علاقے کا شخص بھی شامل ہے اس شہر کا، جس کا حق بنتا ہے صاف پانی، جس کا حق بنتا ہے صاف ستھری سڑکیں، جس کا حق بنتا ہے کہ اس کے گھر سے اس کا باپ، بیٹا، بھائی جب اگر باہر نکلتا ہے روزگار کے لیے تو ان کے دل کو دھڑکا نہ لگا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی حادثے سے بچانا ہے ان کو. اور جب تک وہ آ نہیں جاتے اس وقت تک گھر والوں کو سکون نہیں ملتا. تو کراچی کے لیے اب سوچنا پڑے گا، کراچی والوں کو بھی اور حکمرانوں کو بھی. اس کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.